نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتكف في عشر رمضان كحجتين أو عمرتين صدق الله العظيم۔ محترم سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کے آخری عشرے کی ایک بہت ہی اہم اور بہت عظمت والی، بہت شان والی اور اللہ کے نزدیک محبوب ترین عبادت اعتکاف کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اعتکف فی عشر رمضان کان کحجتین او عمرتین، جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھا اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے۔ ثواب کے اعتبار سے دیکھیں کتنا بڑا ثواب۔ 2 حج بھی وہ جو مقبول ہوں اللہ کی بارگاہ میں، اور 2 عمرے بھی وہ جو مقبول ہوں، جس طرح رمضان المبارک میں عمرہ حج کے برابر ہوتا ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ 4 حج کا ثواب ہو گیا، وہ عمرہ بھی حج کے برابر ہی ہوتا ہے۔ اتنا عظیم ثواب ہے اس کا۔ اعتکاف کیا معنی کیا ہے، کیا مقصد ہے؟ کہ اپنے رب کی بارگاہ میں سارا کچھ چھوڑ کر، ہر چیز سے کٹ کر اس کی بارگاہ میں آ کے بیٹھ جانا، خالص اس کی رضا کے لیے کہ اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ جس طرح بندہ کسی دنیا دار کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جائے اور کہے کہ میں یہاں سے ہٹوں گا نہیں، میں یہاں سے جاؤں گا نہیں جب تک تو مجھے کچھ دے گا نہیں۔ اب دنیا والے تو اپنی حیثیت کے مطابق دیں گے، وہ بھی سوچیں گے کہ یہ بندہ جب آ کے بیٹھ ہی گیا، ٹلتا ہی نہیں، اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتا، جانے کا نام ہی نہیں لیتا، چلو کچھ نہ کچھ اس کو دے دو، تو وہ بھی ترس کھا جاتا ہے، اس کے دل میں بھی رحم آ جاتا ہے۔ اور جو اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے گھر میں، مسجد کے اندر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ کے بیٹھ جائے تو یہ کتنی بڑی بات ہوگی۔ کیا اللہ اس کو محروم کر دے گا؟ کیا اللہ اس کو خالی لوٹائے گا؟ پھر اللہ بھی فرماتے ہیں کہ میں اس بندے کو 2 بڑے انعام دوں گا۔ ایک انعام یہ ہے کہ جب وہ مجھ سے رخصت ہوگا، جب جائے گا، تو میں اس کو بالکل گناہوں سے پاک اور صاف کر کے بھیجوں گا۔ سارے گناہ اس کے میں معاف کر دوں گا، اور یہ صغیرہ گناہ ہے سارے معاف ہو جائیں گے، اور بڑے گناہ، کبیرہ گناہوں سے توبہ کی توفیق اس کو عطا کر دوں گا۔ وہ توبہ کرے گا، توبہ کی برکت سے میں اس کے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دوں گا۔ صغیرہ بھی معاف ہو گئے، کبیرہ کی توبہ کی توفیق مل گئی، وہ بھی معاف ہو گئے، اور اللہ اس کو پاک صاف کر کے بھیجیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ جو اس کے گناہ تھے، جو برائیاں تھیں، اس کو میں نیکیوں کے ساتھ تبدیل کر دوں گا، تاکہ وہ قیامت والے دن بھی اپنے گناہوں کو دیکھ کر، اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر وہ شرمندہ نہ ہو،
وہاں کی شرمندگی سے بھی میں اس کو بچاؤں گا۔ یعنی ان گناہوں کی جگہ پہ نیکیاں لکھی جائیں گی۔ یہ کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے، اور اس کا ثواب 2 حج اور 2 عمروں کے برابر۔ اور پھر فرمایا اس کو جہنم سے میں اتنا دور کر دوں گا، ایک دن کے طواف کے بدلے میں جہنم سے 3 خندق اسے دور کر دوں گا۔ ایک خندق کا فاصلہ ہے زمین سے لے کر آسمان تک۔ اب ایک دن کا یہ اجر ہے کہ جہنم سے 3 خندق دور ہو جائے گا۔ اب 10 دن کا حساب لگا لیں، اس کو ضرب لگا لیں، وہ جہنم سے کتنا دور ہو جائے گا۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ رمضان المبارک کی ایک اہم ترین عبادت ہے، بہت خاص عبادت ہے۔ اس عبادت سے اللہ رب العزت اتنا راضی ہوتا ہے، اتنا راضی ہوتا ہے کہ اس کے اوپر انعامات کی بارش ہو جاتی ہے، بلکہ اس کے گھر والوں کے اوپر بھی انعامات کی بارش ہوتی ہے، جو اس کے لیے کھانا بھیجتے ہیں، اس کے لیے انتظام کرتے ہیں، پھر اس کو ایک ایک لقمے کے بدلے اس کا ثواب ملتا ہے، ایک ایک لقمے کے بدلے ایک ایک نیکی، ایک ایک گناہ معاف، اور اسی طرح ایک ایک درجہ اس کا بلند ہو جاتا ہے۔ اعتکاف کی حالت میں جب عبادت سے تھک جاتا ہے، سو جاتا ہے، تو اس کے سونے کے اوپر بھی، اس کی نیند کے اوپر بھی سبحان اللہ کا ثواب لکھا جاتا ہے، الحمدللہ کہنے کا ثواب لکھا جاتا ہے، اللہ اکبر کہنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ یعنی اس کو رات کو جو نیند کرتا ہے وہ بھی اس کے عبادت میں لکھی جاتی ہے۔ اور پھر اس میں قرآن پاک جو پڑھتا ہے، یہ سب سے بڑی عبادت، سب سے بڑا ثواب۔ قرآن پاک کی تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سے براہ راست ہم کلام ہو جاتا ہے۔ اب اعتکاف بیٹھنے والوں کو کم از کم ان 10 دنوں میں ایک مرتبہ مکمل قرآن پاک ضرور پڑھ لینا چاہیے، یعنی دن اور رات میں 3 سپارے قرآن پڑھے، بلکہ کچھ اس سے زیادہ پڑھ لے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں چلتا یہ 10 دن کا اعتکاف ہو یا 9 دن کا ہو، چاند کا پتہ نہیں چلتا وہ 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا۔ اگر آپ 3 سپارے کا حساب لگائیں گے، 29 کو چاند نظر آ گیا تو آپ کا قرآن پاک مکمل نہیں پڑھا جائے گا، اس لیے تھوڑا سا کچھ زیادہ پڑھ لیا کریں، ایک دن کچھ اوپر پڑھ لیں یا 2 دن اوپر پڑھ لیں، تھوڑا تھوڑا کر کے 10 دن ہی اوپر پڑھیں، تو یہ ایک عظیم ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جبرائیل امین ہر سال رمضان میں قرآن پاک کا دور کرتے تھے، اور آپ کی زندگی کا جو آخری رمضان المبارک تھا اس میں جبرائیل امین نے بھی 2 مرتبہ قرآن پاک کا دور کیا۔ ایک مرتبہ جبرائیل امین نے آپ کو سنایا، اور دوسری دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو قرآن پاک سنایا۔ تو یہ بہت بڑے اجر اور بہت بڑے ثواب والا کام ہے۔ اللہ رب العزت جو لوگ اعتکاف کی یہ عبادت کر رہے ہیں، اعتکاف بیٹھ رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کو زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اللہ کو راضی کرنے میں دیر ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوتی۔ اتنی جلدی ماں بھی بچے سے راضی نہیں ہوتی جتنا جلدی اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اپنے لیے دعا کریں، اپنی اولاد کے لیے کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے لیے دعائیں کریں، اپنی کامیابی کے لیے دعائیں کریں، اور جنت کی طلب کریں، اور جہنم سے پناہ مانگیں۔ سب سے بڑی چیز آپ نے فرمایا کہ جنت کی طلب کرو، جنت کے اعلیٰ بالا خانوں کی طلب کرو، اور جہنم سے پناہ مانگو۔ یہ
اس مقدس مبارک مہینے کے اعتکاف کی دعائیں اور عبادات، قرآن کی تلاوت اور اللہ کو راضی کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ چھوٹی سی بات سے بھی اللہ راضی ہوگا۔ سبحان اللہ کہنے پہ جنت میں 70 درخت لگ جائیں گے، الحمدللہ کہنے پہ 70 درخت لگ جائیں گے، اللہ اکبر کہنے سے 70 درخت لگ جائیں گے۔ ایک ایک تسبیح سبحان اللہ کی، الحمدللہ کی، اللہ اکبر کی صبح و شام کریں گے تو میلوں کے حساب سے جنت میں باغ لگ جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کے موقع پہ ملے تو بتایا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور یہ بتا دینا کہ جنت چٹیل میدان ہے، اس کو آپ نے اپنی عبادات کے ذریعے آباد کرنا ہے، نوافل کے ذریعے، نیکوکاری کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے، پاکیزہ اور نورانی کلمات کے ذریعے، قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے اور تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارنے سے آپ نے اس جنت کو وسیع کرنا ہے، آباد کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ مبارک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔